دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی حسان رضا اتاری امیر اہل سنت کے نواسیوں کے والد گرامی بھی ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا ہٹ کے سوال کروں آپ سے. ماشاءاللہ دیکھا جائے تو اتنی آپ کی پرسنالٹی کے ایسپیکٹ ہیں, اتنے شخصی پہلو ہیں. نعتیں آپ پڑھتے ہیں, تلاوت آپ کر لیتے ہیں, حافظ ہیں ماشاءاللہ, عالم ہیں, مبلغ دعوت اسلامی ہیں, بیانات کرتے ہیں, قافلوں میں سفر کرنے کا معمول ہے ماشاءاللہ. جو ہمارے مبلغ کی ایک ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں, آپ سر انجام دیتے ہیں. کاش کر لوں. میرا حسن ظن ہے اور جو میں نے دیکھا میں اس کی پوائنٹ آف ویو سے عرض کر رہا ہوں. تو اتنے سارے ایسپیکٹ میں آپ کو پرسنلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ہے نا, اور یہ میری ایک واقعی ایک اساسوں میں سے ایک اثاثہ ہے میرا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کوئی چھوٹے سے چھوٹی نیکی اس وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہیے کہ وہ چھوٹی نیکی ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, چل جائے گا, بچ جاؤں گا. چھوٹا ہی گناہ ہے نا. صحیح. تو کون سی نیکی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ایک کوئی بیان کرتا ہے لاکھوں کے مجمع میں, اس کا شہرہ ہو جاتا ہے, چرچا ہو جاتا ہے. اور کوئی تنہائی میں کسی پر انفرادی کوشش کرتا ہے اور اسے ہدایت مل جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے, تیرے ذریعے اگر کسی کو ہدایت مل جائے تو دنیا و ما فیہا, دنیا و جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے ماشاءاللہ. اب ایک طرف کسی کو شہرت ملی, عزت ملی, دولت ملی, یہ سب چرچے ہوئے, نیک نامی ملی, ٹھیک, اور ایک جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے تنہائی میں کسی پر شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کی, اس کی خیر خواہی کی, تو ہمیں نہیں معلوم, تو ہمیں اسی لیے کوئی نیکی چھوڑنی چاہیے. رہی بات کوالٹیز کی, باحیثیت میں مبلغ اپنے آپ کو مطلب پریفر کرتا ہوں کہ میں مبلغ بن جاؤں کاش, اور مبلغ رہوں. یہ دیگر اوصاف ہیں. نعتوں کا تو ایک وہ ہوتا ہے نا, نعت خوانی کا بھی ایک. ہاں, نعت خوانی ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے, محبوب کی ثنا خوانی کا وصف بھی دیا ہے, یہ اسی کے کرم سے ہوا ہے ماشاءاللہ. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مبلغ دعوت اسلامی بن جاؤں. کاش مبلغ ہونا مطلب جسے ہم عام مبلغ ضروری ہے, بیان کرنے والا ہی مبلغ نہیں ہے. یہ ذرا ٹھیک ہے, وضاحت ہو جائے. جی, ہم مبلغ عرف عام میں شاید اسے سمجھتے ہیں کہ جو بیان کرتا ہے بڑے اجتماع میں مدنی چینل پر. ایسے الحمدللہ میرے باپا کے تو گلشن کے ایسے ایسے مہکتے پھول ہیں کہ ابھی تو مدنی چینل کے ناظرین انہوں نے سب کی خوشبوئیں پائی بھی نہیں ماشاءاللہ. تو مبلغ یوں تو الحمدللہ نعت شریف بچپن سے ہی سلسلہ ہے ماشاءاللہ. شغف رہا ہے نعت شریف کی طرف بہت زیادہ, لیکن مین فیلڈ آپ اس کو نہیں قرار دیتے اپنی. تو جیسے آپ میں بہت وسعت ہے. مبلغ جو ہے نا, جی نعت کی حد تک. مبلغ جو ہے نا وہ نعت بھی پڑھ سکتا ہے ماشاءاللہ, وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے, اس کو کرنی پڑتی ہے, تلاوت بھی کرتا ہے وہ, ظاہر بیان میں درس میں وہ تلاوت بھی کرتا ہے, وہ نعت شریف کے اشعار بھی پڑھ لیتا ہے. میرے اس حوالے سے یہ کیسے بنا ذہن, اور یہ چونکہ میں نعت شریف تو بچپن سے پڑھا کرتا تھا. ٹھیک ہے. وہ والدہ نے سکھائی تھی مجھے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. سب سے پہلے مجھے والدہ نے 2 نعتیں سکھائی تھی بچپن میں, بالکل چھوٹا سا تھا جب. اچھا. یاد کرائی تھی باقاعدہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ان کی بڑی شفقتیں ہیں اور ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ آج جو مجھے اسلامی بھائی اتنا چاہتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ یہ ذہن کیسے بنا میرا؟ شروع سے مطلب دیکھتا رہا ہوں, جب مدنی ماحول میں تھا تو الحمدللہ حاجی مشتاق ماشاءاللہ رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ان دیگر اوصاف میں میرے آئیڈیل ہیں. یوں تو الحمدللہ باپا میرے آئیڈیل ہیں, جی, لیکن ایک شخص میں اتنی ساری کیٹیگری ہوں کہ وہ نعت خواں بھی ہو, وہ ماشاءاللہ مبلغ بھی ہو, جی, اور بہترین مبلغ ہو,
اور وہ امام بھی ہو, وہ قاری بھی ہو, وہ ملنسار بھی ہو, خوش اخلاق بھی ہو, عاجزی کا پیکر بھی ہو. تو الحمدللہ مشتاق بھائی میرے استاد بھی ہیں اور میں نے ان سے الحمدللہ تلاوت بھی سیکھی ہے, نعت شریف میں بھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یوں یہ اوصاف. اب آپ دیکھیے کہ باپا کتنی محبت کرتے تھے, ان کا تذکرہ کس طرح کرتے تھے. جی جی. کسی نے باپا سے مدنی مذاکرے میں پوچھا کہ نعت خواں کیسا ہونا چاہیے, باپا نے برملا فرمایا کہ حاجی مشتاق جیسا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیوں کہ حاجی مشتاق, پھر اس میں مزید وضاحت فرمایا کہ حاجی مشتاق صرف نعت خواں نہیں تھے, نعت خواں تو بہت سارے ہیں, ایک سے ایک ہیں ماشاءاللہ. تو لیکن ان کی شناخت صرف بطور نعت خواں نہیں تھی. وہ جہاں اجتماعات میں جاتے تھے تو وہ اجتماعی ذکر و نعت ہو جاتا تھا, تلاوت بھی کرتے تھے, نعت شریف بھی سناتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے, انفرادی کوشش بھی کرتے تھے, اور انفرادی کوشش آنکھوں سے دیکھا جی ماشاءاللہ, اور مرشد بھی کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یوں کوشش ہے کہ ان کی کچھ نقالی ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر تھوڑی سی شوخی کی مجھے اجازت دیں, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ایک میمنوں کا بھی تو ایک سمجھے ایک جینز میں ہوتا ہے نا, ٹریڈنگ, بزنس, کامرس. تو یہ میمن بچہ امام بن گیا, اچھا, اور یہ ادھر اس طرف نکل آیا. عموماً جو دیکھا ہے کہ ان کا ٹریڈ اور کامرس کی طرف دھیان ہوتا ہے. ہاں یہ تو میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب پیچھے لے کے جائیں نا ہم کو. وہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ گھر کے اندر سے آپ کی امی جان نے جو اس کے مطلب ماشاءاللہ جو ایک بیج لگایا, آج جو ہے وہ الحمدللہ آپ کو مدنی ماحول کی طرف لے کر آیا, اور مدنی ماحول نے تو پھر جو کھاد اور پانی لگایا وہ تو ہم دیکھ ہی رہے. تو ماحول میں داخلے کا سبب اور یہ جو سفر طے ہوا, مختلف مراحل, ان سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہی بخشیں. مالی اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا ہے کیونکہ مال کے نقصانات بھی ہیں. تو ہمارے میمنوں میں بھی 2 پیسے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہوتا ہے وہ, اور بھی تو میمنوں میں یہ ہوتا ہے. تو میرا جس خاندان سے تعلق ہے ظاہر ہے وہ بھی بزنس کمیونٹی ہے, اور میرے والدین, میرے بھائی سب بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کاروباری. دس از دعوت اسلامی, چینجنگ دا ویلیوز. ماشاءاللہ جی. تو چونکہ مجھے مذہبی رجحان تو میرا تھا بچپن سے ہی, اچھا, مذہبی لگاؤ تھا الحمدللہ, گھر میں کسی حد تک مذہبی شعور بھی تھا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس وہ نعت کا شوق اور پھر اجتماعات میں آنا جانا اور یہ سلسلے ہوئے, تو مطلب نعت کی محبت نے آپ کو مدنی ماحول سے قریب, نعت کی محبت نے, چونکہ ہم اجتماعی ذکر و نعت میں جایا کرتے تھے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمارا, تو ایسے میں مدنی ماحول کی جو نعت خوانی دیکھے نا, وہ پہلے کے دور میں بالکل, یعنی میں آپ کو 20 سال سے پہلے کی بھی باتیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت اندھیرے میں نعت خوانی ہوا کرتی تھی. وہ نعت خوانی چونکہ پہلے تو گراؤنڈ میں بھی نعت خوانی ہوتی تھی, روڈوں پر بھی ہوتی تھی, تو مسجدوں میں بھی ہوتی تھی. تو الحمدللہ وہ رقت والے, ذوق والے ایسے ایسے کلام اب بھی پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہ یادیں اور تھی. تو الحمدللہ وہ نعت خوانی جب یہاں دیکھی, ایک نعت خوانی وہ ہوتی ہے کہ جہاں نوٹ لٹائے جاتے ہیں, نوٹوں کی بارش ہوتی ہے, ٹرافیاں دی جاتی ہیں. مجھے مطلب اس طرح کے انعام بھی ملے, ٹرافیز وغیرہ بھی ملی. اچھا اچھا اچھا. تو لیکن جب یہاں ایسی ٹرافی ملی کہ اچھا ویسی ٹرافی کہیں اور نہیں ملی, ویسا کپ, ویسا انعام کہیں اور نہیں ملا. تو وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا. اچھا, تو پھر حفظ کا درس ذہن کیسے آیا؟ حفظ کی ایسا ہوا کہ میں نعت شریف پڑھا کرتا تھا الحمدللہ, تو میرا ذہن بنتا تھا کہ میں نے چونکہ قرآن شریف تو پڑھا ہوا تھا ناظرہ, ٹھیک الحمدللہ, تو میرا یہ ذہن بنتا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں. سبحان اللہ. اب فضائل بھی سنتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی اتنے فضائل ہیں, اتنی برکتیں ملتی ہیں. میرا ذہن پھر بنا کہ میں حفظ کر لوں, اور حفظ کر لوں گا تو میرا تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا الحمدللہ ماشاءاللہ. تو میں نے حفظ اس نیت سے کیا کہ میں روزانہ کم از کم 1 پارہ تو تلاوت کر لوں گا. اچھا, تو اس وقت اور کوئی اور انٹینشن نہیں تھا دنیاوی یا دینی طور پر کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ تعلیم تو چل رہی تھی نا میری دنیا میں. اچھا, بالکل, میں پڑھ بھی ساتھ ساتھ رہا تھا, اور مدرسے سے بھی وابستہ تھا, جو ہمارے علاقے میں مدرسے تھے مسجد میں, ان سے میں وابستہ تھا. تو دنیاوی لحاظ سے کوئی پلان نہیں تھا آپ کے ذہن میں؟ بالکل تھا. ہاں, وہ کیا تھا؟ چونکہ بس وہ مدنی ماحول سے وابستگی تو ہو ہی گئی تھی. اچھا, اور اس وقت ذہن یہ بن گیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے دعوت اسلامی. میں آپ کی خدمت میں کیا جس شعبے میں جائیں دین کا درد لے کر جائیں. بہرحال, اچھا, ڈاکٹر بننے کا ذہن کیوں بنا؟ ہاں, یہ بھی سوال قائم ہوتا ہے. جی جی. تو ڈاکٹر بننے کا ذہن یوں بنتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, پڑھا لکھا ہو جاؤں گا, تو لوگ میری زیادہ
रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी बात ज़्यादा सुनेंगे, यूं मैं दीन का काम ज़्यादा कर सकूँगा। माशाल्लाह, ये कॉन्सेप्ट था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भाई साहब डॉक्टर तो नहीं है अभी, लगता तो नहीं है आपके नाम के साथ? डॉक्टर होता तो लगता, असल वो फिर वो चूँकि मेरा वक्त ज़्यादातर मदरसों में, उलमा की खिदमत में, इनकी सोहबतों में गुजरा। मैं देखता था, डॉक्टरों को भी देखता था, ठीक, और इन उलमाए किराम को, इन मुबारक हस्तियों को भी देखा करता था। सुभान अल्लाह। यार दीन का काम तो असल में ये कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इल्म तो ये फैला रहे हैं। और डॉक्टर को देखा करता तो उसे तो फुर्सत ही नहीं है, वो प्रैक्टिस करता है क्लिनिक में, वो जॉब करता है, वो कभी इधर कभी उधर। ठीक है, डॉक्टर भी कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह डॉक्टरों की मजलिस है डॉक्टर जी, लेकिन बहरहाल करते रहते हैं, काफिलों में भी सफर करते रहते हैं डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कई डॉक्टर, सैकड़ों डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस जो डॉक्टर्स की है वाबस्ता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाकर डॉक्टरों से मुलाकात मुझे भी हासिल हुई। एक तो आप जाएंगे दंग रह जाएंगे, मुझे भी ऐसी जगह माशाल्लाह इस्लामी भाइयों के साथ काम कर रही है, डॉक्टर्स इस्लामी भाइयों के साथ मदनी काफिले में सफर की भी सआदत मिली माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर को देखा तो अब ज़ाहिर अमली तौर पर भी वो इतने मजबूत नहीं होते थे। ठीक है, जब दीन की खिदमत करने के लिए डॉक्टर बनना है तो क्यों ना दीन का ही इल्म हासिल करके दीन की खिदमत कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये था। भाई साहब क्या ख्याल है कि कुछ आपके साथ रहने वाले जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, देखिए कि हमारे हाफिज हसन के जो करीबी लोग हैं उनके इनके बारे में क्या तासुरात हैं, और मुबल्लिग को कैसा होना चाहिए अपने कलीग्स के अंदर, अपने मिलने वालों के अंदर, और जब वो मिलने वालों के अंदर बापा के दिए हुए, अमीर अहले सुन्नत के दिए हुए मदनी फूलों पर अमल करे तो उसे क्या क्या मिल सकता है, जरा इस नज़र से ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं भाई साहब के फ्रेंड्स वगैरह की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक। बचपन से ही हसन भाई के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ। बचपन से लेकर आज तक जो मैं देख रहा हूँ, हसन भाई नमाजों के पाबंद, परहेजगार। मैं देखता हूँ कि अल्लाह ने जो मकाम दिया है, हमें रश्क आता है और खुशी भी होती है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, इनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जामा मस्जिद फजान अफ्तार के करीब में रहता हूँ। मैंने हसन भाई को इस जो है काम में बहुत मसरूफ पाया है, और उनकी काविशों से ही ये मस्जिद आज ये जो आबाद है, हम उनकी काविशों को ही सराहते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि नमाज का मसला हो, कोई भी मसला हो, हसन भाई से रब्ता करते हैं। मस्जिद की तामीर में बहुत मोहब्बत से उन्होंने इसको आगे चलाया है। हसन अत्तारी अल मदनी, ये जहाँ मेरे हम नाम हैं, हम शहर भी हैं, और साथ ही साथ हम एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहम्दिल्लाहि ताला इन्हीं की तरह, इन्हीं के पीछे चलते हुए मुझे हिफ्ज़ कुरान की सादत भी हासिल हुई है, और ये भी हाफिज़ कुरान हैं। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सादत भी मिली कि इनके साथ हमें दरस निज़ामी के चंद दरजात पढ़ने का मौका भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी ज़ात में बेशुमार खूबियाँ मुझे देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने इनकी ज़ात के अंदर पाई है, खैर ख्वाही का जज्बा इनके अंदर कूट कूट कर पाया जाता है। दुनिया के अंदर ये वाहिद हैं कि जिनको दुनिया इस्लाम की एक अजीम हस्ती अमीर अहले सुन्नत के दामाद होने का शर्फ हासिल है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़यामत भी इनको एक नुमाया मकाम और मर्तबा अता फरमाए, और हमें भी इनके साथ साथ अमीर अहले सुन्नत के पीछे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी के अंदर जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हसन भाई, जिनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिली मोहब्बत और दिली लगाव है, कई खूबियाँ माशाल्लाह इनके अंदर हैं। बतौर ख़ास जो इनकी खूबी मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, उसमें एक तो मिलनसारी है कि तबीयत के अंदर मेल मिलाप और दूसरों के साथ बढ़कर मिलना, अखलाक के साथ मिलना, मोहब्बत के साथ मिलना, और दूसरा इनमें नेकी का जज्बा और नेकी की लगन, और नेकी का कोई भी काम है उसको करने का शौक़, तसव्वुफ़ का शौक़, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के तरीके पर चलने का शौक़ अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। और इनके साथ मोहब्बत की बतौर ख़ास जो मेरी ज़ात के हवाले से है, वो दो वजह है। एक तो अमीर अहले सुन्नत के साथ इनको जो ताल्लुक़ और जो निस्बत हासिल है, तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत वाले हैं, अहले सुन्नत हैं, निस्बत वाले हैं,
تو اس لیے ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ محبت کا تعلق ہے. اور دوسرا ذاتی طور پر میں ان کا ممنون احسان ہوں، اور میں ان سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے. وہ یہ کہ میرا یہاں باب المدینہ کراچی میں جو آنا ہوا، اس میں جو سب سے بڑا سبب بنے وہ ہمارے حسان بھائی بنے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سردار آباد کے سفر پر تھے اور حسان بھائی بھی ساتھ میں تھے. تو وہاں پر ان سے میری ملاقات ہوئی. یہ اس وقت درس نظامی کر رہے تھے اور میں درس نظامی کے آخری سال میں بالکل آخری دنوں میں تھا. تو انہوں نے ماشاءاللہ ان کے اندر ایک علمی شوق تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرا تعلق بھی درس نظامی کے ساتھ ہے تو انہوں نے کچھ مسائل وغیرہ پوچھے. اس سے ان کا علمی شوق اور ایک علمی پیاس جو ہے وہ میرے سامنے آئی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کچھ مسائل آتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت، بہت زیادہ شفقت اور بہت زیادہ ملنساری کے ساتھ نوازا. اور پھر امیر اہل سنت کو اصرار کیا کہ مجھے باب المدینہ بلا لیا جائے. چنانچہ ان کے اصرار پر امیر اہل سنت نے مجھے باب المدینہ طلب فرمایا، اور اس کے بعد پھر فتویٰ نویسی کے شعبے میں آنا، دیگر کاموں کے اندر حصہ لینا، امیر اہل سنت کا قرب پانا. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں وہ حسان بھائی ہیں. تو اس لیے میں تو ان کو ہمیشہ اپنا محسن کہتا ہوں کہ میرے اوپر میری زندگی کے بڑے بڑے احسانات میں سے ایک احسان جو یہاں پر آنا، امیر اہل سنت کا قرب پانا، علمی دنیا کے اندر داخل ہونا اور علمی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہونا، دعوت اسلامی کا کام کرنا، ان سب کے اندر جو ایک مرکزی احسان کرنے والی ہستی ہے وہ ہمارے حسان بھائی ہیں. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے علم میں، ان کے عمل میں ترقی عطا فرمائے، ان کے شوق علم میں ترقی عطا فرمائے، ان کو علم میں رسوخ عطا فرمائے، اور جو ان کے دل میں ایک نیکی کا جذبہ ہے، تصوف کے ساتھ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ترقی عطا فرمائے اور انہیں مزید باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا ایک تاثر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ میرے 2 بچے دونوں کو لے جاؤ، اور اگر اس بات پہ بھی ڈن ہوتا ہے کہ یہ دین کی خدمت کریں گے اور قیامت کے دن ملاقات ہوگی، آپ کو ملوائیں گے نہیں، میں اس پر بھی راضی ہوں. میرے بچوں کو لے جاؤ. بہت کام کے انفرادی کوشش کے ماہر ہیں. تو لبی بھائی کا بھی پیغام آ گیا، جہاں میرے باپا چاہیں بھیج دیں. حسان نبی لبیک کہہ رہے ہیں. حاجی حسان تیار ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حافظ صاحب باپا کہتے خوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں، یہ بھی میرا بچہ ہی ہے نا یار. جب میرے بچوں کے ہاتھ سے کام ہوگا تو مجھے زیادہ خوش ہونا چاہیے. ایک فطری امر ہوتا ہی ہے. یہ ہلال جو اتنا تھا میرا پوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی اگر کسی کام کا ہے تو میری تو اجازت ہے، اس کو بھی لے جاؤ. مگر ظاہر ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، نہ اس کو کوئی لے گا کہ یہ کام کیا کرے گا. یہ تو ایک مبالغہ ہے کہ وہ اللہ کرے کہ میرا بچہ دین کے کام آ جائے. میرے گھر کا ایک انچ یا ایک اینٹ اللہ کرے اس کے دین کے لیے کام آ جائے. اللہ کرے، اللہ کرے. اللہ بھائی صاحب آپ نے یہ تو مناظر دیکھ ہی لیے. میرا خیال ہے کہ جامعۃ المدینہ میں جو آپ کی لائف ہسٹری ہے اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لینا مناسب موقع لگتا ہے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قناعت اختیار بھائی تھوڑے رزق پر دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب. دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب. ماشاءاللہ. ایسا میں یہاں سے چاہوں گا کہ یہاں سے بھی کچھ امت کی خیر خواہی کا سامان ہو جائے نا. سیدوں سے محبت اس حوالے سے بھی کچھ اگر ہو جائے. معمول یہی ہوتا تھا کہ اپنے پڑھائی سے اور دیگر معمولات سے فارغ ہو کر مدرسوں سے، تو ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کری کہ رحمت کرے، ان کی مرکز منور پر رحمت اور رضوان کی بارشیں فرمائے. حضرت اللہ مولانا سیدی افسر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ.
یہ بہت باعمل اور بہت نورانی بزرگ تھے ماشاءاللہ. ان کی خدمت میں مجھے رہنے کا بہت موقع ملا ہے, یہاں تک کہ ان کے گھر کے چھوٹے بڑے کام کیا کرتا تھا. علماء سے مربوط رہنے کا. ہاں الحمدللہ تعالیٰ, وہ تو ذہن تھا. اور میمنوں میں اور خاص کر کے ہماری جو برادری ہے اس میں سیدوں کا ادب, سیدوں سے محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے الحمدللہ. تو مجھے بھی اس سے حصہ ملا تھا, ان کی میں خدمت کیا کرتا تھا الحمدللہ تعالیٰ. اور کیوں نہ ہو کہ ایک تو عالم ہے اور سید ہے ماشاءاللہ. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی